بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، میں منصف علی اور آپ میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ سامعین کرام، پاکستان کی سیاست کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے، بہت سے مشکلات ہیں، لیکن یہ ہمارا یقین ہے کہ ہر کڑے وقت کے بعد اور ہر مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے، اور اس طرح کچھ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ رونما ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، ایک طرف F11 میں کچھ دن پہلے ملاقات کی گئی ہے، ان ملاقات میں کچھ لوگوں نے شرائط رکھی، وہ سارے باتیں اور وہ ساری حقائق آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا۔ جبکہ دوسری طرف حکومت کو بھی اس کے برعکس حکومت کو بھی 6 ماہ کی مہلت مل گئی ہے کہ اگر آپ لوگ اس 6 ماہ میں کچھ ڈیلیور کر پائیں تو آگے حکومت کنٹینیو ہوگی، ورنہ ادروائز پھر دوسری پوزیشن اختیار کی جائے گی۔ جبکہ سامعین کرام، عمران خان صاحب کے جو رہائی کے شرائطوں کے اگینسٹ اگر وہ نہیں مانے گئے تو اس کے اگینسٹ پھر پی ٹی آئی کا کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا وہ جارحانہ سیاست پھر اور سڑکوں پہ اور پارلیمنٹ میں کریں گے، یا وہ مصالحتاً سیاست اپنائیں گے؟ یہ سب باتیں آپ لوگ کے ساتھ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن سب باتوں سے پہلے سب بھائیوں سے، سب ویوز سے اور سب آڈینس سے گزارش ہے کہ ویڈیو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، اور اگر دل کرے ایک چھوٹا سا کمنٹس لازم لکھ لیں۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیں، بہت دلچسپ معلومات ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ سامعین کرام، کچھ دن پہلے F11 میں ایک ملاقات ہوئی جن میں 3 حکومتی حلقوں کے بندے اور کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی بندے تھے، اور کچھ شرائطیں رکھی گئی ہیں، اور ان شرائطوں میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب اس صورت پہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کو آزاد کرا سکتا ہے، بصورت دیگر کہ یہ شرائط مانی جائے۔ اور ان شرائطوں میں جو چیزیں پوائنٹ تھے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہی تھا کہ عمران خان صاحب 4 ممالک لوکیٹ کی گئی ہے، اور 4 ممالک پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے کہ ان ممالکوں میں وہ جا سکتے ہیں: برطانیہ، یورپ اور 2 گلف ممالک۔ اور صرف یہ نہیں، عمران خان صاحب پارٹی کی قیادت کسی اور کے ہاں سونپ ہوں گے، اور وہ 1.5 سال کے لیے بالکل خاموش رہیں گے، ان کا کوئی بیان یا کوئی بھی بیانیہ سامنے نہیں آئے گا۔ ایک دوسری شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب بصورت دیگر باہر نہیں جاتے تو وہ پاکستان میں رہے گا، لیکن پارٹی کی قیادت کسی اور کو دیا جائے گا، وہ خود خاموش ہوں گے، وہ گوشہ نشین ہوں گے، اور پارٹی میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوگی، اور اس صورت میں عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہوگی۔ جبکہ اس کے بعد پھر حکومتی اہلکار نے یہ تڑی بھی لگائی کہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر ویسے بھی ہمیں 2/3 اکثریت تو دی گئی ہے، اور 2/3 اکثریت کے بل بوتے پہ ہم کوئی ایسا آرڈیننس لے کے آئیں گے، کوئی ایسا قانون پاس کریں گے جس میں تاحیات پی ٹی آئی پہ پابندی لگ جائے، اس کی پارٹی کو کل عدم قرار دی جائے، اور ان کو سیاست میں دخل دینے پہ سزا کی سزا اور ذلیل پہ ذلیل مزید ہونا پڑے۔ سامعین کرام، لیکن اس کے برعکس اسد کیسر صاحب، علی محمد خان، بیرسٹر علی گوہر، شیر افضل مروت صاحب، ان کا بھی ایک بیانیہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ اب ہم اگر عمران خان صاحب کو رہا نہیں کرتے تو ہم اس کے اگینسٹ سڑکوں پہ نکلیں گے، گلی گوچوں میں نکلیں گے، ہر اس دروازے کو کٹائیں گے جہاں سے ہمیں امید کی کرن نظر آ رہی ہو، ہر وہ پلیٹ فارم اختیار کریں گے جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم
پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ سڑکوں پہ، میدانوں پہ، گراؤنڈوں پہ اور جلسی جلوسوں میں بھی سیاست کریں گے، لیکن اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہوگا، کیونکہ نہ نون لیگ کو کچھ پڑے گا، نہ پیپل پارٹی کو کچھ پڑے گا، اور نہ پی ٹی آئی کو پڑے گا۔ صرف اور صرف ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ جبکہ اب کچھ پارٹیاں اس منشور اور اس نعرے کے ساتھ ان لوگوں نے الیکشن کمپین سٹارٹ کی تھی کہ ہم 300 یونٹ فری دیں گے، لیکن اب اپریل کے پس اپریل سے مزید میں بجلی مہنگی ہونے کا اعلانیہ جاری کی گئی ہے، اور یہ آئی ایم ایف کے کڑی شرائطوں میں ایک شرائط آ گئی ہے۔ جبکہ دوسری طرف حکومتی حلقوں کو، حکومتی جماعت کو، خواہ اس میں نون لیگ ہے، خواہ پیپل پارٹی ہے، خواہ دوسرے ایم کیو ایم یا دوسرے چھوٹے موٹے جماعت ہے، ان کو بھی ایک الٹیمیٹم دی گئی ہے، ان کو بھی ایک وارننگ دی گئی ہے کہ آپ لوگ کے پاس 6 مہینوں میں اگر آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں، یہ 6 مہینے، کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں اس پہ ایک دم آپ لوگ ریئیکشن نہ دیں، آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کیا کریں، کیونکہ یہ ذرائع کا اور یہ بڑے وثوق سے خبر ہمارے تک پہنچتی ہے۔ تو اب حکومتی حلقے کے پاس، حکومتی بینچ کے پاس اور حکومتی اہلکاروں کے پاس صرف 6 مہینوں میں اگر ان لوگوں نے کوئی کارکردگی دکھائی، ڈالر کو نیچے لے کے آیا، باہر کا انویسٹمنٹ آ گیا، عدل اور انصاف میں کوئی پرسنٹیج اوپر چلا گیا، آئی ایم ایف کے نرم شرائط پہ اگر ڈیل ہو گئی، پیٹرول اور بجلی سستی ہو گئی، عام آدمی کے منہ سے پاکستان زندہ باد کے اگر نعرے نکل گئے، عام آدمی کے منہ سے اگر حکومتی حلقوں کے لیے اچھے الفاظ نکل گئے، تو اس صورت پہ تو حکومت کنٹینیو کر پائیں گے آپ لوگ، ادروائز پھر آپ لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے، پھر ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم نے کس طرح کرنا ہے۔ تو یہ حکومت کو بھی آخرکار ایک الٹیمیٹم مل گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف کے پی کے میں ہر روز نئے اعلانات ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کے لوگ، وہاں کے عوام صرف ایک پوائنٹ پہ خوش ہے، اور وہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صحت کارڈ کا اجرا پھر کی گئی ہے، صحت کارڈ ایجاد کی گئی ہے، صحت کارڈ پھر جاری کی گئی ہے، اور ہر عام اور آس بندہ اس پہ بہت خوش ہے، اور کے پی کے حکومت کا یہ اقدام ہر غریب آدمی کا دل کا حواس ہے، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے باقی صوبوں میں بھی اس طرح اچھے اقدام ہو جائے۔ جبکہ دوسری طرف بدقسمتی سے کیپٹن، لیفٹیننٹ کیپٹن اور کچھ سپاہی وانا میں ایک دہشت گردی حملے میں شہید کی گئی ہے، ان کا نماز جنازہ ادا تو کی گئی ہے، لیکن ان کے لاحقین کو اللہ صبر جمیل سے صبر عطا فرمائے، اور دوسری طرف سب فلسطین بھائیوں کے لیے بھی دعا کرے کہ اللہ ان کے حالات پہ رحم کرے، اور اللہ ان کو صبر اور طاقت دے تاکہ وہ اس ظلم اور جبر کا مقابلہ کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔